دنوں میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے خلاف جو مسلح جھڑپیں ہیں ان میں تیزی بھی آ رہی ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں پوری سچویشن میں بھی ہم ایکسپیکٹ کرے تھے کہ یہی سب کچھ چلتا رہے گا, یا آپ کچھ اور ایکسپیکٹ کرے تھے میری طرح کہ اب شاید بھارتی فوج جو ہے بندے کے پتر بن جائیں گے, لیکن ابھی بھی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, اس کا صورتحال کا جو تعلق ہے وہ بہت سارا مودی کی اپنی شخصیت, اس کی سوچ اور جو کچھ وہ ابھی تک کرتا آیا ہے اس سے اس کا واسطہ ہے. آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی اس کے اندر پھوٹ کے بھری ہوئی, لہذا وہ وائلنس سے ہٹ کے اور کوئی طریقہ کار کوئی چیز سوچ نہیں سکتا. آپ دیکھ لیں کہ کشمیر کی صورتحال کے ساتھ ساتھ ایل او سی کے اوپر بڑی سیریس قسم کی وائلیشنز ہوئی ہیں, اور ایل او سی جو ہے وہ آج اس پہ کافی سارا موومنٹ وغیرہ گنز کی, وہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے آباد علاقوں میں لا کے گنز لگا دی ہیں. تو ایک تو یہ صورتحال ایک شخصیت کی وجہ سے ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ کشمیر کے 7,500 نوجوان بھی اور ان کے پولیٹیکل لیڈرز, خاص طور پہ جو حریت کے لیڈرز ہیں وہ سارے, اور کچھ دوسرے پی ڈی پی والے بھی, یہ بند ہیں. انہوں نے مختلف جیلوں میں رکھا ہوا ہے, کوئی تہاڑ جیل میں پڑا ہوا ہے, کہ کسی اور جیل میں ہے. نتیجہ یہ کہ آج کشمیر میں کسی قسم کی کوئی لیڈرشپ موجود نہیں, اور عوام بالکل بغیر کسی لیڈر کے جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق جو حالات وہاں پہ وہ بھگت رہے ہیں, جو تکالیف اٹھا رہے ہیں, ان کے بارے میں جو ان کے ذہن میں کوئی حالات ہے وہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. اس کو دہشت گردی, آزادی کی تحریک کو دہشت گردی قرار دے کے پوری دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں, اور پھر اس سے ان کو آزادی ملتی ہے کہ ہر طرح کے ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں. وہ اگر دہشت گردی ہے تو پھر دہشت گردی کے اوپر تو ہر طرح کے ہتھیار استعمال کریں, دنیا انگلی نہیں اٹھاتی. یہی ان کا مقصد ہے. اور پھر پاکستان کے ساتھ جو ایل او سی پہ کرتے ہیں وہ بھی یہ کہ جناب وہاں پہ لانچنگ پیڈز ہیں, وہاں سے ٹیررسٹ نے آنا ہے, در اندازی ہوتی ہے, ہم ان کو انگیج کر رہے ہیں. پاکستان نے سینکڑوں دفعہ کہا ہے کہ یہاں کوئی ایسے ٹیررسٹ کیمپس نہیں ہیں, نہ لانچنگ پیڈ ہیں. آپ یونائٹڈ نیشن کے آبزرورز کو کیوں نہیں اجازت دیتے کہ وہ یہاں آ کے تحقیقات کریں, وہ آپ کے بارڈر پہ بھی ہوں, ایل او سی پہ ہوں, ہماری طرف سے بھی ہوں. تو صورتحال اس وقت آپ نے جیسے ابتدائیے میں بھی کہا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی تو نہیں بولی, لیکن ہماری بھی حکومت نے اس وقت پہ وہ وکالت نہیں کی, اس کو اتنا بھرپور طریقے سے اجاگر نہیں کیا, اس کے لیے وہ کیمپین نہیں لانچ کی جو انٹرنیشنلی ہمیں کرنے کی ضرورت تھی, تاکہ اگر دنیا سوئی ہے تو کم از کم ہم جھنجھوڑنے کی کوشش تو کر کے دیکھیں. وہ نہیں کیا. جو بین الاقوامی سیاست ہے وہ مفادات اور منافقت پہ چلتی ہے, وہ اپنے مفادات پہ چلتی ہے, ہمارے مفادات کے اوپر وہ سیاست نہیں کی جاتی. اور بڑی قوتوں کے خاص طور پہ جس طرح امریکہ ہے, ان کے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ موجود ہیں خطے میں بھی اور ویسے بھی دنیا میں, تو وہ اس کی روشنی میں اپنے معاملات چلاتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی, آپ کی کیا رائے ہے شہریار صاحب کو لے کے؟ آپ آفریدی صاحب سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اچھا پرفارم کر پائیں گے؟ اچھا, میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ کوئی اچھا پرفارم کرے برا پرفارم کرے, مولانا فضل الرحمان سے اچھا ہی پرفارم کرے گا جو بھی کشمیر کمیٹی کا چیئرمین ہے. دیکھیں ڈاکٹر فضا, بات یہ ہے کہ جن انوائرمنٹ میں اس وقت کشمیر کے حالات ہیں, لاک ڈاؤن ہے, دنیا کی نظریں ہیں, کشمیری پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں, آپ نے اس وقت خانہ پوری نہیں کرنی ہے. یو نیڈ ٹو ہیو اے بیسٹ آف اے پرسن ہو شوڈ ہیو دا بیسٹ کمیونیکیشن اسکلس, ہو انڈرسٹینڈ ود ڈپلومیسی. میں جیسے شاید مشاہد حسین ہے, ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, لائک اینی ادر گڈ ڈپلومیٹ who can convey کشمیر پوائنٹ آف ویو اینڈ پاکستان پوائنٹ آف ویو ٹو دا ورلڈ فورمس کے اوپر, چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز ہو, یورپین یونین ہو, یا ہیومن رائٹس آرگنائزیشن میں بات کرنی ہے, یا ڈفرینٹ ممالک میں جانا ہے. مجھے ایک بات کی ابھی تک سمجھ نہیں آتی ہے کہ اتنے برے حالات میں کرونا کی وجہ سے کین وی لیو کشمیر آن ون سائڈ؟ اگر آج آپ کشمیر میں خاموشی کریں گے, کل انڈیا آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی طرف نظریں گاڑے ہوئے ہیں, and now we are giving them a chance کہ وہ اس طریقے سے کریں. so we have to go for diplomatic offensive. ہمارا فورن آفس کا رول ابھی تک بالکل ٹھیک نہیں رہا, نہ یونائٹڈ نیشن میں گئے, نہ شاہ محمود قریشی صاحب کو میں نے کوئی امپورٹنٹ 15 جو پرماننٹ 5 پرماننٹ اور 10 نان پرماننٹ ممبرز یونائٹڈ نیشنز کے ہیں وہاں ان ملکوں میں جاتے دیکھا ہے. اسی طریقے سے اس وقت آپ کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین چاہیے جو دنیا میں جائے اور کشمیریوں کا نقطہ نظر بتائے, وہاں کے حالات بتائے,
اس کے کانسیکوینسز بتائے کہ صحیح. اس سے اس خطے میں کیا ہوگا, اس سے پورے ساؤتھ ایشیا میں ٹھیک کیا ہے. ہوگا, اور پھر دنیا میں اس کے کیا اثرات ہوں گے. خاص طور پہ رشیا میں جائیں تو یہ چیزیں ہمیں کرنے کی, اس لحاظ سے ہمیں سلیکشن کرنا چاہیے. اٹ شوڈ ناٹ بی کہ ہمیں خانہ پوری کرنے کی اس وقت بالکل صحیح. ضرورت نہیں ہے. آپ کا کہنا ہے کہ اچھی چوائس نہیں ہے. بھٹی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی, آپ نے جنرل صاحب کا بھی موقف سنا اس حوالے سے, ان کی رائے بھی سنی, آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھی چوائس ہے, نہیں اچھی چوائس ہے, کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں, ایک تو بڑی جی عجیب بھٹی صاحب بات مجھے سن ہوگی پا کہ رہے ہیں. مولانا جی. فضل الرحمان جیسے لوٹو کھاؤ پیو جیسے شخص سے یہ توقع رکھنا کہ وہ کشمیر کمیٹی کے سربراہ ہو کے برات لینے کے علاوہ جی. کشمیریوں کے حق میں کوئی بات کرے. اس وقت کے وزیر اعظم مودی کو شادی پہ گھر بلاتے تھے, ساڑیوں کا تحفہ دیتے تھے, آم کھلاتے تھے, کہتے تھے بیچ میں ایک لائن ہے آلو گوشت ہم بھی کھاتے ہیں. اس مولانا فضل الرحمان سے آپ امید رکھ رہی ہیں, نہایت احترام سے میں تو نہیں رکھتا. ان کے 5 سال میں تو انہوں نے ہاں بھارت کے ساتھ دوستی, سجن جندال کو بلایا, ان کے ساتھ بزنس کیا. ہاں جنرل صاحب کی یہ ہے, یہاں کوئی سینئر سفارتکار کو کشمیر کمیٹی کا سربراہ بنانا چاہیے تھا, جو سفارتی آداب جانتا, اور جو کشمیر میں اس قدر مظالم ہو رہے ہیں دنیا کو نہ صرف اس طرف متوجہ کرواتا بلکہ ان کو ساتھ لا کر وہ مناظر دکھاتا کہ دنیا اکٹھی ہو کر مقبوضہ کشمیر کے ایشو پہ بھارت کے خلاف احتجاج کرتی. اس کے لیے کسی بہت سینئر, میرا خیال ہے سفارتی آداب جاننے والے شخص, افریدی صاحب اچھے آدمی ہیں, نوجوان ہیں, لیکن جوشیلے ہیں, انہوں نے تو رانا ثناءاللہ جیسے بندے کو ہیرو بنوا دیا. تو میرا خیال ہے مقبوضہ کشمیر کمیٹی کے سربراہ کوئی سیزن سیاستدان یا سیزن سفارتکار ہونے چاہیے تھے, جو بھارت کی ہونے والی ایک ایک مظالم کو دنیا میں جگنوں کی طرح روشن کرتے. تو پھر لیکن بہرحال میرے خیال میں تو یہ جنگ پاکستان کو لڑنی ہے, آج لڑے کل لڑے, پاکستان فوج لڑے, یہ بھارت درندہ مقبوضہ کشمیر پر مظالم گفتگو سے ختم نہیں کرے گا. اس کو اسی کی زبان میں جواب دینا ہوگی. یہ پاکستانی فوج جانتی ہے یا حکومت جانتی ہے کب انہوں نے کس ٹون میں اس سے بات کرنی ہے.